औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद बनी गाला का इलाका है। वहाँ का बहुत बड़ा बंदा, बहुत बड़ी हस्ती ज़ाहिर शाह साहब। उनकी एक बेटी है बुशरा, बड़ी लाडू से पाली गई। ज़ाहिर शाह साहब सुबह उठते हैं और उनकी बेटी वेली की ऊपर वाली मंजिल पर है। मतलब कि हवेली है बहुत बड़ी। एक तो हवेली है ना बनी गाला में इमरान खां की, एक ये हवेली है ज़ाहिर शाह साहब की। ये भी बहुत बड़े बंदे हैं। ऊपर वाली मंजिल पे बेटी सो रही है। शाह साहब कहते हैं कि मैं बेटी को बुला लाऊं ताकि वो नीचे आकर नाश्ता कर ले हमारे साथ बैठकर। शाह साहब ऊपर जाते हैं, बेटी के कमरे में आवाज देते हैं, बेटी नहीं है। कमरे के अंदर दाखिल होते हैं, बेटी नहीं है। शाह साहब फिर देखते हैं कि बेटी गई किधर है। सोचते हैं कि शायद वो वॉशरूम में हो। वॉशरूम के पास जाते हैं, देखते हैं वॉशरूम का दरवाजा खुला है। वॉशरूम का दरवाजा जब खुला देखा तो सोचा कि वॉशरूम में होती तो दरवाजा बंद होता। फिर जब अंदर जाकर देखा तो अजीब ही मंजर था। बेटी जमीन पर गिरी पड़ी है और वो अल्लाह को प्यारी हो चुकी है। शाह साहब बेगम को आवाज देते हैं। उनकी बेगम दौड़ती हुई ऊपर जाती है और वो भी बेटी को देखकर वो भी चीखना शुरू कर देती है। चीहो पुकार शुरू हो जाती है। आपको पता ही है कि जिस घर में जवान बेटी ना रहे, और बेटी भी बड़ी लाडू वाली, बड़ी खूबसूरत, बड़ी प्यारी बेटी। ये बुशरा है भी बड़ी खूबसूरत, बहुत खूबसूरत बच्ची थी। तो उस घर में फिर क्या हालात होते हैं। रिश्तेदार, फैमिली, दोस्त, यार सब आगे इकट्ठे हो गए। शाह साहब से सब लोग अफसोस कर रहे हैं, दुख कर रहे हैं। हुआ क्या जी, बेटी को हुआ क्या, क्या हुआ बुशरा को। बस होना क्या था कि वॉशरूम में गई है, उधर से इसे करंट लगा है और उसी जगह पे खत्म हो गई है। बड़ा अफसोस हुआ जी, बड़ा दुख हुआ। अल्लाह ताला आपको सब्र अता फरमाए, अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह ताला उसे जन्नत अल फिरदौस में जगह अता फरमाए। हर तरफ से यही हमदर्दाना अल्फाज जो हैं वो शाह साहब को मिल रहे हैं। अब जनाब सारा इंतज़ाम हो गया, अब कफन दफन का सारा इंतज़ाम हो गया है। अब दफनाया जाए जाकर। टाइम हो गया है कि जैसे आपको पता ही है कि टाइम हो जाए तो चलो जी उठाओ और जाकर दफना दो। उधर भी सारी तैयारी मुकम्मल है, कब्र कुशाई वगैरह सब कुछ मुकम्मल है। और फिर जैसे ही उधर पहुंचा गया जनाजा पढ़ने के बाद, तो यकदम पुलिस आ जाती है और पुलिस आकर दफनाने का अमल जो है उसे रोक देती है और बॉडी को अपनी तवील में ले लेती है। असल में होता क्या है, होता यह है कि एक बंदा, शाह साहब सबको बता रहे थे, उनकी बेगम भी बता रही थी कि जी बच्ची वॉशरूम में गया, उधर करंट लगा है और उधर ही खत्म हो गया। लेकिन एक बंदा बड़ा सियाना था, बड़ा दाना बंदा था। आपको पता है ना पुराने वक्त में कुछ बड़े दाने दाने बंदे होते हैं। ऐसा ही एक बंदा था दाना। उसको ये बात समझ नहीं आ रही थी, उसको ये बात हजम नहीं हो रही थी और उसने 15 पे कॉल कर दी थी। और उसी कॉल की वजह से उधर पुलिस आ जाती है, वो बॉडी को अपनी तवील में ले लेते हैं और इंक्वायरी शुरू कर देते हैं। जैसे ही पुलिस वाले अपनी इंक्वायरी, अपनी जो उनका तरीकाकार होता है वो शुरू करते हैं, तो शाह साहब जो है वो सारा कुछ बोल देते हैं। और शाह साहब बताते हैं कि ये काम शाह साहब ने अकेले नहीं किया। एक तो इस लड़की का जो खामद है जिससे ये तलाक ले चुकी है वो भी साथ था, और उसका वालिद भी, यानी कि इस लड़की का ससुर भी साथ था और वालिद भी साथ थे। इन सब ने मिलकर ये काम अंजाम दिया है। इतनी खूबसूरत बेटी, इतनी लाड वाली बेटी, इतनी लाडू से पली हुई, नखरों से पली हुई, जिसकी कभी कोई ख्वाहिश रद्द नहीं की जाती थी, वो बेटी और उसका सक्का बाप ये हरकत कर रहा है। और किसके साथ मिलकर, उसके साबका शोहर जो कि उसे तलाक दे चुका है, और उस शोहर के वालिद, मतलब के लड़की के ससुर, उनके साथ मिलकर ये वजह क्या बनी, इसके पीछे हकीकत क्या है, मैं आपको बताते हैं कि इसकी वजह क्या है। शाह साहब, जाहिर शाह साहब
बहुत बड़ी हस्ती हैं, बड़ा नाम कराम है, बड़ा कुछ है। उनकी एक ही बेटी है, जैसा कि आपको बताया है, बुशरा। और बुशरा भी बड़े नाजों से पली हुई है। बुशरा को एक बंदा जिसका नाम उस्मान है, उससे बुशरा की दोस्ती हो जाती है। दोस्ती होते होते दोस्ती प्यार तक में तब्दील हो जाती है और फिर शादी का प्रोग्राम बन जाता है। बुशरा अपने घर में बात करती है, जैसा कि उसको पता होता है कि मेरी कभी कोई ख्वाहिश रद्द हुई नहीं, मैंने जो मांगा वो मुझे मिला। जब बुशरा अपने घर में बात करती है कि मैंने उस्मान से शादी करनी है, तो जाहिर शाह साहब कहते हैं कि खबरदार, मैंने आज तक तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी की हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता। मैं इज्जत वाला बंदा हूँ, मैं खानदानी बंदा हूँ, और मैं ये कभी ना होने दूंगा और ना ही ये हो सकता है। आज ये बात हुई है, इसके बाद बिल्कुल ये बात कभी भी ना हो। और फिर शाह साहब फैसला कर लेते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हो मैं बुशरा की शादी कर दूं। शाह साहब का एक दोस्त है, पीर मोहम्मद शाह साहब। पीर मोहम्मद का एक बेटा है असद। शाह साहब अपने उसी दोस्त पीर मोहम्मद से बात करते हैं कि मेरी बेटी जवान हो गई है, मैंने उसकी शादी करनी है, मैं कोई रिश्ता देख रहा हूँ, तो इस मामले में तुम मेरे दोस्त हो, मेरे भाई हो, तुम भी मेरी मदद करो, मुझे कोई अच्छा सा रिश्ता बताओ। पीर मोहम्मद कहता है कि बुशरा आपकी बेटी नहीं, वो मेरी भी बेटी है और रिश्ता घर में मौजूद है, मेरा बेटा असद है, तो मैं आपसे बुशरा का रिश्ता अपने बेटे असद के लिए मांगता हूँ। और बुशरा इस घर में भी बिल्कुल आपके घर की तरह ही रहेगी। जाहिर शाह साहब कहते हैं कि इससे तो अच्छी और बात ही नहीं। असद हमारे हाथों में पला बड़ा है, हम बचपन से उसे जानते हैं, बहुत ही नेक और शरीफ बच्चा है, तो मुझे ये रिश्ता मंजूर है। रिश्ता हो जाता है, शादी की तैयारियां हो जाती हैं। बुशरा जो है वो अपने बाप के कहने पर अपने बाप के सामने बेबस और मजबूर हो जाती है और उसे अपना प्यार भूलना पड़ता है और वो सब्र शुक्र करके इस फैसले को मंजूर कर लेती है और पिया घर चली जाती है। पीर मोहम्मद शाह साहब के घर उनके बेटे की दुल्हन बनकर, असद की दुल्हन बनकर वो ससुराल चली जाती है। अब ससुराल तो बुशरा चलेगी, लेकिन ससुराल जाकर भी बुशरा के दिल से वो उस्मान नहीं निकल रहा था। और ऊपर से सोने पे सुहागा ये हुआ कि उसे हामद बड़ा प्यार करने वाला मिल गया। असद बुशरा को बड़ा प्यार करने वाला, लेकिन बुशरा को असद में कमियां ही कमियां नजर आती थी। बुशरा को असद बिल्कुल मुकम्मल नहीं नजर आ रहा था। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह उस्मान है, क्योंकि बुशरा के दिल में कोई और बसा है। जब दिल में कोई और बसा हो तो फिर आगे जो भी हो, जितना भी अच्छा हो, जितना भी ठीक हो, उसमें फिर कमियां ही नजर आती हैं, उसमें बुराइयां ही नजर आती हैं। क्यों? क्योंकि दिल में तो कोई और बसा है ना, और वो जो और बसा है उसके लिए अपना घर इसने बर्बाद कर दिया। अब बुशरा को वो असद में बुराइयां नजर आ रही थी और बात बात पे बुशरा असद को उस्मान की बातें कर रही है, बार बार उस असद के सामने उस्मान का जिक्र कर रही है, उस्मान को याद कर रही है। तो फिर एक गैरतमंद मर्द जो है, जब उसके सामने उसकी अपनी बीवी किसी दूसरे गैर मर्द का जिक्र करे और उसे कहे कि वो बड़ा अच्छा है और तुम में ये बुराइयां हैं, उसमें ये खूबियां हैं, तो फिर वो गैरतमंद मर्द जो होता है, वो जितना बेशक जितना भी प्यार करता है, जितना भी वो अच्छा है, लेकिन उसकी गैरत ही ये गवारा नहीं करती कि उसकी बीवी उसके सामने बैठकर किसी और मर्द का जिक्र करे। फिर असद जो है वो बदलना शुरू हो गया। उसका प्यार जो बहुत ज्यादा प्यार था, जो एक मियाँ बीवी का प्यार होना चाहिए, उसमें कमी आना शुरू हो गई। और उस कमी की वजह बुशरा खुद थी। बुशरा ने उसे मजबूर इतना कर दिया कि उस प्यार में कमी आना शुरू हो गई। फिर अब क्या था कि अब अगर बुशरा बात करती है तो आगे से उसे जवाब मिलता है। पहले असद प्यार की वजह से खामोश हो जाता था, सिर्फ सुनता रहता था, लेकिन अब क्या बात होगी? अब जब भी बुशरा बात करती है तो असद आगे से उसे जवाब देता है। और फिर
جب اسد نے جواب دینا شروع کر دیا تو بشرا جو کہ عادی ہو چکی تھی اس بات کی کہ میرے سامنے تو یہ بالکل جواب دیتا ہی نہیں، میری کسی بات کا جواب نہیں دیتا، میری کسی بات کا غصہ نہیں کرتا، یہ میری بڑی قدر کرتا ہے، میری بڑی عزت کرتا ہے، لیکن اب اسے کیا ہو گیا، اب یہ جواب دینا شروع ہو گیا ہے، تو بشرا جو ہے وہ اس کا پارا اور چڑھنا شروع ہو گیا۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں اپنی طرف نظر دوڑاؤں، اتنا پیار کرنے والا حامد اب کیوں بدل گیا ہے، اب کیوں بات بات پہ مجھے جواب دینا شروع ہو گیا ہے، اب کیوں اس کے پیار میں کمی آ گئی ہے۔ میں اس وجہ کو دیکھ کر میری جو غلطیاں ہیں، میری جو کوتاہیاں ہیں، میں ان کو ٹھیک کروں اور میں اس سے سچے دل سے معافی مانگوں اور اسے کہوں کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، اب میں تمہارے علاوہ کسی کا ذکر نہیں کروں گی، تمہارے علاوہ کسی کا نام نہیں لوں گی، ہم نے اب دونوں نے زندگی گزارنی ہے اور ہم اپنی زندگی کا سفر شروع کرتے ہیں، اور جو تیری خواہش ہوگی وہ میری خواہش ہوگی، لیکن ایسا تو ہو ہی نہیں نہ سکتا تھا۔ یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب عثمان دل سے نکل جاتا، پھر یہ ممکن تھا، لیکن عثمان ابھی بھی دل میں بیٹھا تھا۔ بشرا بسنا چاہتی تھی، بشرا اپنے باپ کی بات کی وجہ سے اس گھر میں رہنا چاہتی تھی، لیکن دل سے عثمان کو نہیں نکال رہی تھی۔ جب تک دل سے عثمان نہیں نکلنا تھا، باپ کی بات کسی صورت پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی تھی، اور یہی وجہ ہوئی کہ پھر بات یہاں تک آ گئی کہ ایک بار اسد کو ہاتھ اٹھانا پڑ گیا، جب بشرا کو اور زیادہ غصہ آنا شروع ہو گیا۔ کیونکہ اسے جب محسوس ہوا کہ اس کے پیار میں کمی آ گئی ہے، یہ اب مجھے بات پہ جواب دینا شروع ہو گیا، تو بشرا نے پھر اپنا لیول اور بڑھا دیا، اپنی باتوں کا، اپنے طنز جو ہیں اس کے، ان کا لیول اس نے اور بڑھا دیا، اور جب لیول اور بڑھتا گیا تو بات یہاں تک آ گئی کہ اسد کو ہاتھ اٹھانا پڑ گیا۔ وہ اسد جو اپنے باپ کی اور اپنے چچا کی، بشرا کے والد کی بات کو پوری طرح سے نبھا رہا تھا، پوری طرح سے اپنی وفاداری دکھا رہا تھا، پوری طرح سے بشرا کا ساتھ دے رہا تھا، اسے پوری طرح سے چاہتا تھا اور گھر بسانا چاہتا تھا، وہ اسد اب ہاتھ اٹھانے پہ مجبور ہو گیا۔ بشرا پہلے بھی جب اسد سے لڑتی جھگڑتی تھی تو اپنے والد صاحب کو وہ اکثر یہ شکایت کرتی تھی کہ اسد بدل گیا ہے، اسد مجھ سے لڑتا جھگڑتا ہے۔ تو ظاہر شاہ صاحب جو ہیں، انہوں نے اپنے دوست پیر محمد شاہ صاحب سے بات بھی کی کہ دیکھو یار، تم کتنے لاڈ پیار سے میری بیٹی بیاہ کر لے کر گئے تھے، اب اسد کیا کر رہا ہے، اسد میری بیٹی سے لڑتا جھگڑتا ہے۔ تو پیر محمد شاہ صاحب نے جب اپنے بیٹے سے بات کی اسد سے، اس نے کہا کہ میں تو بالکل نہیں لڑتا جھگڑتا، بشرا خود مجھ سے بات بات پہ لڑائی جھگڑا کرتی ہے، بات بات پہ مجھے تانے دیتی ہے، مجھے طنز کرتی ہے، مجھے نیچا دکھاتی ہے، میں تو نہیں لڑتا۔ تو پھر اب تو بات آ گئی ہے ہاتھ اٹھانے تک، تو جب اسد نے ہاتھ اٹھا لیا تو اب تو بشرا کا ادھر رہنا کسی صورت ممکن ہی نہیں رہا تھا، اور بشرا اپنے 2-3 سوٹ لیتی ہے اور اپنی ماں کے گھر آ جاتی ہے، اور ماں سے آ کر کہتی ہے کہ ماں جی، پہلے تو بات تھی لڑائی جھگڑے تک، اب کیا میں مار کھانے کے لیے بھی رہ گئی ہوں، اب میں مار بھی کھاؤں گی؟ تو پھر ماں ماں ہوتی ہے، ماں بھی تپ جاتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ بالکل ٹھیک کیا تم نے جو تم آ گئی ادھر، اب کسی صورت ادھر نہیں جانا، اور اگر جانا بھی ہوا تو اچھی طرح سے ناک سے لکیریں نکلوا کر پھر ہم بھیجیں گے۔ پھر جب یہ بات ظاہر شاہ صاحب تک پہنچتی ہے تو بیٹی ان کے سامنے بھی رونا دھونا شروع کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اسد نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے، پہلے تو لڑائی جھگڑا کرتا تھا لیکن اب تو اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ تو باپ بھی کہتا ہے کہ چلو اچھا ٹھیک ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب اگر وہ آتے ہیں تو پھر کوئی بات وغیرہ کر کے پھر تمہیں بھیجیں گے، تم بیٹھ جاؤ۔ اب اسد جو ہے وہ اس کے طنز، اس کے تانے سن سن کر وہ اس حد تک پہنچ چکا ہے اسد کہ اس نے اپنے گھر والوں سے بھی کہہ دیا، اپنے ماں باپ سے اس نے کہہ دیا کہ بس میں نے بڑا برداشت کر دیا، اب آپ نے اسے لینے نہیں جانا۔
ہم نے اسے نہیں لے کر آنا۔ اسد نے اپنے دل میں یہ سوچ لیا تھا کہ میں اس کا جتنا مرضی ہے کر لوں، میں جس خاندان کو بچانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں، یہ قربانیاں دے رہا ہوں، یہ برداشت کر رہا ہوں، ان ساری باتوں کا اینڈ پھر بھی یہی ہونا ہے۔ کیونکہ جو عورت میرے سامنے بیٹھ کر کسی دوسرے بندے کا ذکر کرتی ہے، کسی دوسرے بندے کی تعریف کرتی ہے، اس کا حوالہ دیتی ہے، میری بیوی ہو کر میرے سامنے بیٹھ کر کسی اور بندے کا ذکر کرتی ہے، پھر وہ بس نہیں سکتی۔ اور اس کو بسانے کے لیے میں جو جدوجہد کر رہا ہوں وہ بالکل فضول ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کا ایک نہ ایک دن اینڈ یہی ہونا ہے۔ جب بعد میں اینڈ یہ ہونا ہے تو پھر آج ہی یہ فیصلہ اسد اپنے دل کے ساتھ کر لیتا ہے۔ اسی فیصلے کی وجہ سے پھر بات آ جاتی ہے طلاق تک، پھر طلاق ہو جاتی ہے۔ جب طلاق ہو جاتی ہے تو کچھ عرصہ گزرتا ہے، وقت گزرتا ہے، بشرا اپنے گھر میں ٹھیک ٹھاک رہ رہی ہے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد بشرا کی پھر عثمان سے ملاقات ہوتی ہے، وہی عثمان جو پہلے تھا، اور پھر بشرا اپنی ماں سے بات کرتی ہے کہ میں نے عثمان سے شادی کر لی۔ اب ماں آگے سے بشرا کو کہتی ہے کہ کوئی ہوش کر، کوئی عقل کو ہاتھ مارو، تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تمہیں پتا ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ اور یہ بات تمہارے باپ کو جب پتا چلے گی تو وہ یہی سوچے گا کہ تم نے ادھر یہ حالات پیدا اسی لیے کیے تھے، لہذا اس بات کو یہیں پر رہنے دو، اس کے آگے کبھی بھی ایسا ذکر نہ کرنا، عثمان کے حوالے سے ذکر نہ کرنا۔ تمہارے باپ نے جہاں پر مناسب سمجھا وہ تمہاری شادی کر دیں گے، اگر انہوں نے کرنی ہوئی تو، نہ کرنی ہوئی تو تمہیں روٹی مل رہی ہے، کھاتی رہو۔ بشرا کہتی ہے کہ جی جو مرضی ہو جائے، میں نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے عثمان سے شادی کرنی ہی کرنی ہے۔ ماں پھر مجبور ہو جاتی ہے اور ظاہر شاہ صاحب سے ذکر کرتی ہے کہ بشرا یہ بات کر رہی ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ بات آج ہوئی ہے، اس کے بعد کبھی بھی نہ ہو۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ بشرا ادھر تنگ کیوں تھی۔ اسد ٹھیک کہتا تھا کہ یہ خود مجھ سے لڑائی کرتی ہے، بات بات پر مجھ سے لڑتی ہے، اور اس کی وجہ یہی تھی۔ تو اب مجھے سمجھ آ گئی ہے، تو اگر اس کی یہ خواہش تھی کہ اس نے عثمان سے شادی کرنی تھی تو یہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اگر یہ پہلے نہیں ہوا تو اب بھی نہیں ہونا، لہذا آئندہ کبھی بھی اس بات کا ذکر نہ کرنا، اسے یہیں پہ ختم کر دو اس بات کو۔ باپ کے اس جواب کا جب بشرا کو پتہ لگتا ہے تو بشرا پھر عثمان سے مل کر ایک پروگرام بناتی ہے اور گھر سے بھاگ جاتے ہیں دونوں۔ تو پھر ظاہری بات ہے کہ ظاہر شاہ صاحب بڑے پہنچ والے بندے تھے، تو قانونی کارروائی شروع کر دیتے ہیں۔ پولیس چھاپے مارتی ہے عثمان کو ڈھونڈنے کے لیے، عثمان کہیں پر نہیں ملتا، وہ بھاگ جاتا ہے۔ پھر عثمان کے گھر والے، وہ بھی ٹھیک ٹھاک بندے تھے، وہ آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں اور ظاہر شاہ صاحب کو پیغام بھیجتے ہیں کہ ہم عثمان اور آپ کی بیٹی کو ڈھونڈتے ہیں، اور ایک جگہ پر بیٹھ کر کچھ لوگ بڑے بیٹھ کر آپ کو آپ کی بیٹی آپ کے حوالے کرتے ہیں، لہذا یہ جو آپ چھاپے وغیرہ پڑوا رہے ہیں، چھاپے مروا رہے ہیں، ان چیزوں کو ختم کریں۔ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم عثمان اور بشرا کو ڈھونڈیں گے اور آپ کی بیٹی آپ کے حوالے کریں گے، اور پھر آئندہ سے ہماری طرف سے کبھی کوئی ایسا معاملہ بھی نہیں ہوگا۔ ظاہر شاہ صاحب مان جاتے ہیں۔ عثمان کے گھر والے عثمان کو ڈھونڈ لیتے ہیں اور ڈھونڈ کر پیغام بھیجتے ہیں ظاہر شاہ صاحب کو کہ آپ آ جائیں اور آ کر اپنی بیٹی لے جائیں۔ کچھ بڑے لوگ بیٹھتے ہیں، بڑے بیٹھتے ہیں، وہ بیٹھ کے پھر ان بڑوں کے سامنے ظاہر شاہ صاحب کو ان کی بیٹی بشرا ان کے حوالے کی جاتی ہے، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ جی یہ آپ کی بیٹی ہے، اور آگے کبھی بھی آپ کو ہماری طرف سے کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ملے گی۔ آپ کا جہاں دل چاہے آپ اپنی بیٹی کی شادی کریں، ہماری طرف سے یا ہمارے بیٹے عثمان کی طرف سے آئندہ سے کبھی بھی کوئی مسئلہ سامنے نہیں آئے گا۔ لیکن بشرا ادھر سے آنے کو پہلے تو تیار ہی نہیں، ادھر ہی بشرا جواب دیتی ہے کہ میں نے نہیں جانا،
میں نے عثمان کے پاس رہنا ہے، میں نے عثمان سے شادی کرنی ہے، میں نے نہیں جانا۔ لیکن بڑے بزرگوں کی وجہ سے وہ سارے بیٹھے ہیں، وہ سارے کہتے ہیں کہ نہیں تم جاؤ، تمہارا باپ تمہیں لینے آیا، اور شاہ صاحب سے کہتے ہیں کہ جی آپ اپنی بیٹی لے کر جا سکتے ہیں۔ شاہ صاحب اپنی بیٹی کو گھر تو لے آتے ہیں، گھر آتے ہی وہ اپنی بیٹی کو کہتے ہیں کہ تم نے تو میرے پلے کچھ بھی نہیں چھوڑا، تم نے تو میری عزت کا جنازہ ہی نکال دیا ہے۔ پہلے تم نے یہ کام کیا گھر سے بھاگنے والا، اور میری عزت کا ستیہ ناش کر دیا، اور پھر ادھر پریا میں بیٹھ کر تم نے اتنے دھڑلے سے میری عزت کی تباہی پھیر دی، تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی۔ بشرا آگے سے کہتی ہے کہ جو مرضی ہے ہو جائے، میں نے شادی کرنی ہے تو عثمان سے کرنی ہے، اسی کے پاس ہی جانا ہے۔ ظاہر شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ کبھی بھی نہیں ہوگا، میرے جیتے جی یہ کبھی ممکن ہی نہیں، اور نہ ہی یہ ہونا ہے۔ اب بشرا جو ہے اس نے کھانا پینا وغیرہ سب کچھ چھوڑ دیا، وہ اپنے کمرے میں بند ہو گیا ہے، کسی سے بات نہیں کرتی، بس غصہ ہی غصہ دکھاتی ہے۔ طاہر شاہ صاحب رابطہ کرتے ہیں اپنے دوست پیر محمد سے، اور انہیں ساری بات بتاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ تم ٹھیک تھے، تمہارا بیٹا بھی ٹھیک تھا، میں غلط تھا، میں نے اس وقت اپنی بیٹی کی باتوں میں آ کر اس کی باتوں پہ یقین کر دیا، لیکن اب مجھے پتا چلا ہے کہ یہ وجہ تھی کہ یہ بسنا ہی نہیں چاہتی تھی اسد کے ساتھ، لہذا تم لوگ بالکل ٹھیک تھے۔ اب ایسا کرو کہ آؤ کسی جگہ پر مل بیٹھ کر اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں، اس چیز کا کوئی بندوبست کریں کہ میری بیٹی نے میری عزت کا جنازہ نکال کے رکھ دیا، تو بھائی پھیر دیا میری عزت کی۔ پھر ان لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے، اسد، بشرا کا سابقہ شوہر، اس کا سابقہ سسر، اور بشرا کا اپنا باپ، ان تینوں کی میٹنگ ہوتی ہے، سارا پلان بنتا ہے کہ بشرا نے ہماری عزت جو ہے وہ مٹی میں ملا دی ہے، ہماری عزت کی ستیہ ناش کر کے رکھ دی ہے، تو اب اس کا حل کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ یہ سارا پلان بنتا ہے، بشرا اپنے کمرے میں سو رہی ہے، اور اسی پلان کے تحت یہ تینوں کمرے میں جاتے ہیں، اور جا کر جو اپنی واردات ہے وہ ڈالتے ہیں پوری، اور باڈی جو ہے وہ واش روم میں رکھ لی جاتی ہے، اور صبح پھر پلان کے مطابق شاہ صاحب جاتے ہیں اوپر، اور پھر رولا ڈال دیتے ہیں، رولا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک بندہ بڑا سیانا، بڑا سمجھدار بندہ تھا، اس کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی، جو شاہ صاحب نے پلان بنایا تھا، جو کہانی بنائی تھی، اس کو یہ ہضم نہیں ہوئی، اور اس نے بانڈا پھوڑ دیا۔ پھر شاہ صاحب، ظاہر شاہ صاحب، اور ان کا دوست پیر محمد شاہ صاحب، اور اس کا بیٹا اسد، ان تینوں پہ پرچہ ہو جاتا ہے، یہ تینوں اب پولیس کی حراست میں ہیں، اور مدعی ایس ایچ او صاحب ہیں۔ یہ اسلام آباد کا علاقہ ہے، تھانہ ہے بنی گالہ، ادھر کے ایس ایچ او صاحب جو ہیں وہ مدعی ہیں۔ یہ کام بھی انہوں نے بڑا زبردست کیا، کیونکہ اگر کوئی گھر میں سے کوئی مدعی بنتا تو کچھ عرصے کے بعد، کچھ 2-4 مہینے کے بعد، پھر انہوں نے کوئی ایسا طریقہ بنانا تھا کہ یہ ہمارا راضی نامہ ہو گیا ہے، لہذا پرچہ ختم۔ اسی لیے پولیس خود مدعی بنی، اور یہ بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ مجرموں کو سزا ملنی چاہیے۔ ٹھیک ہے یہ بات کہ لڑکی کی غلطی ہے، اس کی بہت بڑی غلطی ہے، لیکن جب وہ شاہ صاحب کو پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ وہ ضد کر رہی ہے عثمان سے شادی کرنے کے لیے، تو شاہ صاحب کو اسی وقت اپنا زور نہیں دکھانا چاہیے تھا، اپنی ضد نہیں کرنی چاہیے تھی، اپنی مرضی نہیں منوانی چاہیے تھی، اور نہ ہی اپنی مرضی منواتے، اور نہ ہی ان کا بھی گھر جو ہے وہ تباہ ہوتا، اور نہ ان کا تباہ ہوتا۔ اسے کر لینے دے شادی، جدھر وہ کرنا چاہتی تھی اسے کرنے دیتے۔ جب اولاد بگڑ جائے، جب اولاد منہ میں نہ رہے، پہلے تو شروع میں اتنا لاڈ پیار دینا ہی نہیں چاہیے تھا، اس کی ہر بات جائز میں جائز مانی جاتی، تو جب دے دیا تھا تو پھر اب اپنی ضد نہیں چلانی چاہیے تھی۔ اور پھر اگر شادی کی، پھر اس کے بعد طلاق ہوئی، طلاق کے بعد اگر پھر وہ کرنا چاہتی ہے شادی، تو شاہ صاحب کہتے کہ درفٹے ہوں، مجھے سمجھ آ گیا کہ تم نے ادھر سے طلاق اسی لیے لی ہے، تو جاؤ جا کر اپنی زندگی جیو یا جو مرضی ہے تمہارے ساتھ ہو، جاؤ جا کر اپنی زندگی گزارو، جیسے بھی گزار سکتی ہو گزارو،
मेरी तरफ ना आना, आज के बाद मेरे घर में कदम ना रखना, मेरे लिए तू खत्म, तेरे लिए मैं खत्म। ये बात करके उसे छोड़ देते उसके हाथ पर। ये तो कोई तुकनाना हुआ है कि कानून को अपने हाथ में ले लें, अपनी अदालत लगा लें, अपने फैसले कर दें गैरत के नाम पर। ये जुर्म है, सरासर जुर्म है, ये ज्यादती है। और ये बड़ी अच्छी बात हुई कि पुलिस खुद मुद्दई बनी। अब जो जुर्म करने वाले हैं उनको सजा मिलेगी। तो बात यह है कि हालात बड़े खराब हैं, हालात बहुत ही ज्यादा खराब हो रहे हैं। तो खुदारा इन पर ध्यान दें, इन पर नजर रखें और सोचें, जहां से ये खराब होते नजर आए वहां पर सख्ती भी करें, बजाय इस चीज के कि पानी सर से गुजर जाए। आप पहले ही अपने आप को संभालें, अपनी औलाद को संभालें और उन्हें गलत रास्तों पर चलने से रोकें, उन पर कंट्रोल रखें, क्योंकि ये वालिदैन की जिम्मेदारी होती है। वालिदैन के हाथ में कीबोर्ड होता है औलाद का, उसने जो बटन दबा देना है उसी पर औलाद ने चलना होता है। एक तो बात यह है कि हमेशा 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 औलाद को हक लाल का नवाला खिलाएं, हक लाल की रोजी खिलाएं। और दूसरी बात यह है कि उस पर नजर जरूर रखें, उसको बिल्कुल इतनी आज़ादी ना दे दें, इतना खुला ना छोड़ दें कि पानी सर से गुजर जाए और फिर आपको ऐसी कोई हरकत करनी पड़े जो कि जुर्म है, जो कि गलत है। इस नौबत से आने से पहले पहले ही अपने आप को संभाल लें। इसके साथ ही हम इजाजत चाहते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा।